بیان کو میں ختم کروں؟ اور خدا کی قسم اتنا خوبصورت انداز میں خطبہ نکاح پڑھا ابو طالب نے، اور نکاح کے صیغے پڑھے ابو طالب نے. اللہ نے خوش ہو کر کہا واہ ابو طالب، میرے محبوب کا نکاح اس انداز میں تیری زبان سے. مانگ کیا مانگتا، مانگ کیا مانگتا. اور اے خدیجہ الکبریٰ، تو نے اس دلہا کی خاطر ساری دولت قربان کر دی. میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں تم دونوں کو بدلا دوں گا، ابو طالب کو بھی اور خدیجہ کو بھی. مانگو، کیا مانگتے ہو؟ دونوں نے کہا یا اللہ ہم مانگ کر کیوں لیں؟ اس لیے کہ ہم کتنی ہی بڑی شے مانگ کر لیں گے وہ ہماری حیثیت کی ہوگی، اور بلا مانگے جو تو اپنی طرف سے دے گا وہ تیری حیثیت کی ہوگی. ہم نہیں مانگتے. کہا مانگ لو. کہا نہیں ہم نہیں مانگتے، اپنی طرف سے جو چاہے عطا کر دے. بھائی توجہ کیجئے، ختم کیا میں نے، جو چاہے عطا کر دے. اللہ نے کہا اچھا دیکھو میرے پاس دو چیزیں ہیں. ایک میرے پاس ہے ذاتی، وہ میں دوں گا. ایک پبلک سے دلواؤں گا. فیصلہ تم دونوں کر لو کسے کیا چاہیے. یا اللہ وہ کیا ہے کہ میرے پاس ہے امامت، وہ میں دوں گا. پبلک کے پاس ہے مودت، وہ پبلک سے دلواؤں گا. فیصلہ کرو کسی کیا چاہیے. دونوں عرب تھے، دونوں ہی لڑ پڑے. دونوں کہا یا اللہ دونوں ہمیں دے دے، دونوں ہی ہمیں دے دے. اللہ نے کہا لڑو جھگڑو نہیں، میں اس طرح کرتا ہوں دونوں چیزیں تم دونوں کے گھر میں جمع نہ کر دو. کیا اللہ اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ایک کو دوں گا لڑکا، ایک کو دوں گا لڑکی. لڑکی کو دلواؤں گا مودت، لڑکے کو دوں گا امامت. دونوں کا نکاح کر کے دونوں چیزیں ایک ہی گھر میں جمع کر دوں گا. یا اللہ لڑکا کسے ملے گا کہ جو تم میں مرد ہے، اور لڑکی کہ جو تم میں خاتون ہے. خدیجہ کو انہوں نے کہا یا اللہ لڑکی میری ہوگی کہ ہاں. پہلے خوش ہوئی، پھر چہرہ تھوڑا سا اداس ہو گیا. اللہ نے کہا کیوں تقسیم پسند نہیں ہے؟ یا اللہ تقسیم تو بڑی پسند ہے، پھر تیرے چہرے پر اداسی کیوں چھا گئی خدیجہ؟ یا اللہ میں اس سوچ میں پڑ گئی ہوں کہ لڑکا ہوگا ابو طالب کا، لڑکی ہوگی خاتم النبیین کی، عالمین کے سردار کی. وہ ابو طالب کے بیٹے کو تو خاطر میں بھی نہیں لائے گی. وہ کہے گی میرا تیرا کیا مقابلہ ہے، میں وہ ہوں جو عالمین کے رسول کے گھر پیدا ہوئی، عالمین کے سردار کے گھر پیدا ہوئی، صاحب معراج کے گھر پیدا ہوئی، خاتم النبیین کے گھر پیدا ہوئی. میرا تیرا کیا مقابلہ ہے؟ اللہ نے کہا فکر نہ کر، اس کا بھی میں نے بندوبست کر لیا ہے. جب تیری بیٹی فخر سے کہے گی نا میں رسول کے گھر پیدا ہوئی، ابو طالب کا بیٹا سینہ تان کر کہے گا میں اللہ کے گھر جو ہے دوستو. یعنی عزیزان محترم، بزرگان گرامی، بس قدرت نے ایک کو بیٹا دیا، ایک کو بیٹی دی، اور دونوں کو جب قدرت نے ملا دیا آپس میں تو جبریل آیت لے کر اترے مرج البحرین یلتقیان. یہ ابو طالب کا بیٹا اور خدیجہ کی بیٹی نہیں مل رہی، اللہ نے دو سمندر ہیں جو ملا دی. ایک بحر عصمت ہے، ایک بحر ولایت ہے. ایک کا نام فاطمہ ہے، ایک کا نام علی. وبینہما برزخ لا یبغیان، اور رسول اکرم درمیان میں بند بن گئے. ایک
ایسا منارہ بن گئے درمیان میں، ایک ایسا برزخ بن گئے کہ ایک دوسرے پر طغیانی کر ہی نہیں سکتے، ایک دوسرے کے لیے شکوہ و شکایت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جب دونوں یہ مل گئے آپس میں، دریا دونوں سمندر، اب کہا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، پھر ان سے اللہ نے حسنین جیسے موتی پیدا کر۔ توجہ ہے دوست، حسنین جیسے موتی پیدا کر دیے۔ اور دوستان محترم، یہ وہ موتی تھے کہ پیغمبر نے جہاں جن کا قدم قدم پر تعارف کروایا، قدم قدم پر تعارف کروایا۔ دوستو کہا دیکھو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، دیکھو یہ دونوں میرے شہزادے، یہ جو بحرین کے موتی ہیں، یہ اہل جنت کے جوانوں کے سردار۔ کبھی تعارف کروایا کاندھے پر بٹھا کر۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب کشف المحجوب، اس میں روایت پڑھی، حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیغمبر اکرم چاروں ہاتھ پاؤں سے چل رہے تھے، خدا کی قسم حضرت عمر راوی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شہزادہ کاندھے پر بیٹھا ہوا اور پیغمبر فرما رہے تھے میرے بچے میں تیری سواری ہوں، اور یہ میری زلفیں پکڑ لے، یہ زلفیں نہیں ہیں، تیری سواری کی باغ ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ جدھر چاہتا تھا وہ بچہ اس باغ کے ذریعے پیغمبر کو روک لیتا تھا، جدھر چاہتا تھا موڑ دیتا تھا، جدھر چاہتا تھا چلا دیتا تھا۔ میں کہتا ہوں حسنین کی شخصیت کو حضرت عمر کے فرمان کی روشنی میں بھی آج تک لوگوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ کون حسین، کون حسین کہ اتنی بڑی رسالت جس کے اشاروں پر مڑتی نظر آ رہی ہے، اللہ کی اتنی بڑی رسالت کا رخ موڑ دینا، یہ تو حسین کے بچپن کا کھیل تھا۔ تو جس کے بچپن کا کھیل یہ ہے